باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سال پہلے میرا کسی سیاست دان سے کیا کہتے ہیں پھڈا ہو گیا۔ میں کسی جگہ ڈی سی لگا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے خود فون پہ کہا کہ وہ فلاں سیاست دان، چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے، تو کیا پروگرام ہے اس کا۔ میں نے بتا دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اور یہ فلانا بندہ کوئی لوکل سیاست دان، یہ میں نے کہا جی بالکل، اس نے بھی جانا ہے فلاں جگہ، اور یہ پروگرامات ہے جو میرے پاس آئے ہیں۔ کہ واہ بھائی واہ، بڑی انفارمیشن ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے مجھے ڈی سی لگایا ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہے، تو میرے فرائض میں یہ شامل ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے بڑا غلط کار ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا کھینچو، وہ 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھ رہا ہے، تو اسے سمجھاؤ کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ چلو میں نے کہا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اسے سمجھانے میں خود چاہتا ہوں، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایک طرف ہی رہیں جی، یہ دونوں طرف جانے سے تو گڑبڑ ہوتی ہے نا، اسے منافقت کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس بندے کو، اسے بدر کی بندے کو کہا کہ فلاں صاحب کو بلاؤ۔ 10 منٹ کے بعد وہ فلاں صاحب آ گئے، سردیوں کا موسم، رات کا سما، تو وہ جناب آ گئے۔ اب میری تھوڑی سی بے وقوفی سمجھے، میں نے منوان اسی طرح ہی اس کو کہہ دیا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ 2 بیڑیوں میں اگر آپ پاؤں رکھیں گے تو گڑبڑ ہوگی۔ خیر اس وقت جو چیز ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئے تھے کامیاب، اس وقت ہو گئے۔ اس کے بعد جو پہلا شکار انہوں نے کیا وہ میرا کیا۔ جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے اللہ کے پاس چلے گئے، وہ بیچارے بہت کمزور سے تھے، ان کو لے کر وہ وہاں آ گئے، اور میرے ساتھ گڑبڑ شروع ہو گئی۔ چلو اللہ نے کیا وہ سارا غلط سلسلہ۔ ایسے ہی انہوں نے ایک بھونڈی سی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی ڈیوٹی اور فرائض سر انجام دینے ہیں۔ اس وقت جو ریلیونٹ بات ہے جو میری این جی او سے متعلق ہے، کہ میں چند دن فارغ رہا، تو جو مجھے اس فراغت کا بہترین استعمال جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ یہ جو لولے لنگڑے گنجے کانے، ان بچوں کا جو ہسپتال ہے میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے والنٹیریلی رضاکارانہ طور پہ یہ آفر کی کہ جناب میں دن کے 2 گھنٹے آپ کے اس ہاسپٹل میں دینا چاہتا ہوں۔ اس کو بھی ایک این جی او چلا رہی، انہوں نے کہا جی آپ اتنے بڑے فلانے ڈماٹے چھوڑیں جی، جو دلی سکون مجھے آپ کے ہاسپٹل میں کام کر کے آتا ہے یا آئے گا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اس جیسے کوئی مثال نہیں۔ کیونکہ مجھے اس سے پہلے بھی جب میں ایک جگہ لگا ہوا تھا تو وہاں میں نے ایک دن کہا کہ جی جو یہ اسپیشل چلڈرن ہیں جن کے آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، گونگے بہرے انے کانے جو بھی ہیں اندھے، ان کا مجھے دکھاؤ، دیکھوں گا۔ تو میں نے جو وہاں تھے ہمارے سوشل ویلفیئر کے آفیسر، اے ڈی ایل جی وغیرہ، انہیں کہا بھئی میں نے اس کو پتا تھا کہ میں غسل خانے بھی دیکھوں گا اور کچن بھی دیکھوں گا، اور یہ بھی میں سمجھا کہ اس نے ان کو خبردار کر دیا تھا۔ وہ جاتے جاتے تھوڑی دیر ہو گئی،
اب جب فروری کا حالانکہ مہینہ تھا، وہ شام کو ہوا چلی اور ٹھنڈی ہوا چل پڑی. جب میں وہاں گیا تو میں نے جو بچے انہوں نے مجھے ملائے نا، پہلا بچہ جو ملایا اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی، آنکھیں اس کی سمجھے نہیں تھی، لیکن وہ دیکھتا ایسے تھا. میری تو ایسے اس نے روح کھینچ لی. چلو میں نے اس کو نا اس طرح دیکھا، اس کا پنجابی کے اندر ٹو کے دیکھا تو نیچے اس کے سویٹر نہیں پہنا ہوا تھا. حالانکہ اس دن ٹھنڈ جو تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ سویٹر ہونا چاہیے. میں نے بڑے غصے سے دیکھا، میں نے کہا میں ابھی بیٹھتا ہوں ادھر، ابھی جاؤ دکان کھلواؤ اور جتنے بچے ہیں نا یہاں سب کے لیے ایک ایک نیا سویٹر لے کے آؤ، فنڈز ہیں ہمارے پاس. چلو وہ جناب اسی وقت بھاگے بھاگے گئے، لے آئے. مقصد یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی اس بات کا احساس، چنانچہ میں ان بچوں کو ہمیشہ رمضان شریف کے مہینے میں افطاری کراتا رہا، ان کی عید کے پیسے پہلے ہی دے دیتا تھا اور وغیرہ وغیرہ، کیا گنوانا ہے. مقصد یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی بڑا احساس تھا. تو ان کو میں نے، وہ جو وہاں تھے انچارج، ان کو میں نے کہا جی کہ میں 2 گھنٹے یہاں کام کیا کروں گا، مجھے جو سکون یہاں نصیب ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو دیکھ کے اور ان کے ساتھ باتیں کر کے، ان کے جو حرکات و سکنات ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کریں. تو میں نے پھر جب اپنی این جی او بنانے میں نا، تو میں نے جو اسکول کھولا تو میڈیکل کی باری آئی. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیکل کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ یار مشورہ کرتا رہا کہ میڈیکل کا میں وہ سسٹم کرنا چاہتا ہوں جو باقی اسپتالوں میں نہیں ہے. تو کسی ایک مہربان نے کہا کہ سر جی برن سینٹر بناؤ ایسے، یہ جل جاتے ہیں نا لوگ، ان کا اس وقت 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت انہوں نے کہا جی یہ بنائیں. میں نے جو یہ سلسلہ کیا تو اس میں یہ تھا کہ شرک پور میں کوئی اسپتال رات کو کام کرنے والا، دن کو ٹوٹے بھجے ڈاکٹر مل جاتے، وہ بھی رات کو نہیں ملتے تھے. وہ اگر کوئی ڈلیوری کا کیس ہو جائے، 2-3 کیسز میرے علم میں ایسے آئے، کافی سال پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا، ٹیکسی بھی ملنی مشکل. اب وہ دائیوں نے خراب کیا ہوتا کیس، کہتے لاہور لے جاؤ جی، لاہور لے جاؤ. اب شرک پور سے لاہور کے لیے رات کو ٹیکسی سودے بازی کر دیں، ٹیکسی ارینج کر دیں. وہ جناب 2-3 موتیں یکے بعد دیگرے ہو گئیں کہ زچہ بھی گیا اور بچہ بھی گیا، راستے میں دم توڑ گئے. یہ ہوا جی، خبر آ جاتی کہ جی وہ تو ہاسپٹل پہنچتے کے ساتھ ہی دروازے پر ہی دم توڑ گئے، کیونکہ کیس خراب ہو چکے تھے اور بڑی دیر لگی جاتے جاتے. میں نے کہا جی میں نے میٹرنٹی چائلڈ ویلفیئر کا سسٹم کرنا ہے کہ غریب عورتیں جو ہیں، یہ جو محنت کرتی ہیں، جو مشقت کرتی ہیں، ان کا بھی تو حق ہے کہ جب ڈلیوری کی نوبت آئے تو وہ بھی کسی اچھے ہاسپٹل میں ہوں. وہ بیچارے حرام کی موت چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاس فوت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی میرا بڑی توجہ کا مرکز رہا کہ یہ جو غریب عورتیں ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے لیکن یقین کریں یہ میں سچ بول رہا ہوں کہ میں جب ٹور پہ جاتا نا میں آنکھیں کھلی رکھتا بطور اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر. جب بھی گئے تو یہ جو آج کل کے موسم میں بھی گزر گیا، اب مونجی لگا رہے ہوتے تو اس میں نیچے سے پانی کی ہمک، اوپر سے سون پادروں اسو کتے، یہ جناب چلبلاتی دھوپ، اس پہ عورتیں جو ہیں وہ ایسے کبڑی ہو کر
وہ لگاتی منجی لگاتی، تو اس میں ایک تو پہلے ہی رنگ بیچاریوں کا ایسا ہوتا ہے وہاں کی رہنے والی، پھر وہ شاید ایکسپرٹ ہوتی ہے اس چیز کی، رنگ بھی پہلے ہی کالے، اوپر سے اتنی زیادہ دھوپ کہ جناب اگر رنگ تھوڑا دوسرا بھی ہے تو وہ بھی کالا ہو جائے گا۔ اس میں بیچاری، میں خدا کی قسم نیچے اتر کے، گاڑی سے نیچے اتر کے آگے جا کے بلا کے تو اس خاتون کو کہتا کہ تو جنتی ہیں، اصل تے جنت ہی تو جانا ہے۔ وہ میری طرف حیران ہو کے دیکھنے لگ دے کہ بہو رن کی ہویا، پولیس بھی نال ہے، فلانا بھی ہے، کون ہے تے کیوں ایڈا تکلف کر دیا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بڑی ضروری بڑا اچھا کام کر رہا ہوں کہ میں اس کو شاباش دے رہا ہوں، اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اس نے اپنے خامد کی مار بھی کھانی ہے، اس نے اس کے ساتھ یہ دیکھو یہ روزگار کے میں بھی اس کی مدد کر رہی ہے، اور پھر اس نے دنیا جہان کے مصائب جو ہیں اس نے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ہمارے ایک آفیسر تھے تو انہوں نے کہا، بڑا آشش کیا، میری بڑی تعریف کرنے لگے، خوش آمدی میرے ماتحت تھے، یہ ایسی متعلقہ ہوتا ہے سب ڈویژن۔ میں نے اسے کہا دیکھو بات سنو، یہ تھامس ہارڈی ایک ناولسٹ ہوا ہے جرمن، اس نے بڑے ناول لکھے ہیں لیکن وہ لکھتا پیسیمسٹک سلسلہ اور یہ ٹریجڈک مائنڈ سے لکھتا، تو اس نے کتاب لکھی ٹیس، TESS، تو اس میں اس نے عورت کی پوری کہانی لکھی کہ عورت کا سسٹم کیا ہے دنیا میں، تو اس نے ایک فقرے میں اس کی ساری زندگی بیان کر دی۔ کیا؟ شی واز بورن، شی سفرڈ اینڈ ڈائیڈ۔ یہ عورتوں کے نوٹ کرنے والی، شی واز بورن، وہ پیدا ہوئی، شی سفرڈ، اس نے دکھ اٹھائے، اینڈ ڈائیڈ، اور فوت ہو گئی۔ یعنی عورت کے لیے دنیا میں دکھ ہی دکھ۔ میری ایک عزیزہ نے بھی ایک دفعہ کہا کہ پا جی یہ کی ہے عورت دی بیچاری کی زندگی کہ بیچاری جنہ چر پیکیاں دے گھر رہی ماں پیو دے تو ماں پیو پر ڈپینڈ کرتی رہی، اس کے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ، اس کے بعد شادی ہو گئی تو اس کے میاں کا نام آ گیا اس کے نام، تو پھر وہ اس کی طرف دیکھتی رہی، وہ اس کا موڈ ٹھیک ہے میاں صاحب کا تو ٹھیک ہے، ورنہ بیچاری یعنی شی از ڈیپینڈنٹ آن سم تھنگ another person، اس کی اپنی کیا زندگی۔ بہرحال میں نے اس کو، وہ پھر کسی وقت بات کریں گے، بڑی اچھی اس کے مثل خوش ہو گئی وہ، لیکن یہ بہرحال بات ضرور ہے کہ عورت کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ میں شاندار بنانا چاہتا ہوں آپریشن تھیٹر، میٹرنٹی چائلڈ ویلفیئر کا سسٹم، جس میں ایک غریب عورت بھی ایک امیر عورت کی طرح، پنجابی کے اندر ویم پانا، ڈلیوری کو ویم پانا کہنا، وہ بھی ویم پائے بیچاری ہوتے ہیں، اور یار انہوں بھی کوئی ہوئے احساس کہ وہ بھی انسان ہے، اور انہوں بھی انسانہ طرح انہوں بھی آرام ملے، انہوں بھی وہ چیزاں حاصل ہون۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں آئی ایم ہیڈنگ ٹورڈز مائی ڈیسٹینیشن۔ ہن میں زیادہ تیز کر دیتی ہیں ایفرٹس، ووکیشنل دیا بھی، میڈیکل دیا بھی اور ایجوکیشن دیا بھی۔ ہن میں اصلاحی پروگرام کرنا، تواڈے اگے گزارش ہے تسی دعا کرو اللہ مینوں کامیاب کرے اور میں اپنے نیک مقاصد وچ کامیاب ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔